لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کے سارے ہی ایام ہوتے ہیں، دن سارے اللہ کے ہیں، مہینے سارے اللہ کے ہیں، موسم بھی سارے اللہ کے ہیں۔ اللہ کی ذات کے سوا جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن اللہ نے جس طرح اپنی انسانی مخلوقات میں فرق مراتب رکھے ہیں، کسی کو پیغمبر بنایا، سارے انسانوں سے افضل بنا دیا، پھر کسی کو اس نبی کا صحابی بنا دیا، کسی کو نبی کے اہل بیت میں سے بنا دیا، تو دوسروں پر فوقیت دے دی، اور کسی کو اللہ نے ایمان سے محروم کر دیا، سب سے کمتر اس کو بنا دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اوقات میں، مہینوں میں رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر فوقیت دی ہے۔ اللہ کی چیز ہے، ان کی مرضی، انہوں نے رمضان المبارک کو تمام مہینوں کے اوپر ایک اہمیت اور فوقیت دی ہے، ترجیح دی ہے فضیلتوں میں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان کی اہمیت کو کس طرح سے سمجھاتے ہیں، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ رمضان کو اگر سمجھنا ہے تو یہ سمجھو کہ قرآن اس میں اترا ہے، اتنا بڑا مہینہ ہے کہ قرآن اس میں اترا ہے، یعنی اس کی فضیلت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں قرآن اترا ہے۔ اس قرآن کی وجہ سے اس رمضان کو فضیلت ملی ہے، تو اس قرآن کا خود کیا حال ہوگا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے گھر میں کوئی پروگرام ہو تو چھوٹا پروگرام ہوگا، 10 آدمیوں کی دعوت ہوگی تو ہم 1 دن پہلے تیاری کریں گے، 100 آدمی ہوں گے تو ہم 4 دن پہلے 5 دن پہلے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم نے 1000 مہمانوں کو بلانا ہو تو 40 دن 2 مہینے پہلے کھڑے ہوں گے۔ کسی بڑے ہال میں تقریب کرنے کا ارادہ ہو تو 1.5 سال پہلے ہال بک کرائیں گے۔ تو بھائی اللہ سبحانہ و تعالی سے
لوٹ سیل سے فائدہ اٹھانا ہو تو کتنے پہلے سوچنا چاہیے۔ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تھے تو اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یعنی گویا اس میں دعا یہ ہے کہ ہمارے رجب اور شعبان میں بھی برکت ہو، اور اللہ ہمیں رمضان پہنچا دے کہ اب جب رجب شروع ہو گیا تو ہمیں رمضان بھی نصیب ہو جائے۔ یعنی اتنے 2 مہینے پہلے سے تیاری کہ جب رجب شروع ہو گیا، اب 2 مہینے اب قریب آ گیا تو ایک رمضان زندگی میں اور مل جائے۔ کتنی بڑی چیز ہے یہ رمضان، اور رمضان کے اندر پھر قرآن کتنی بڑی چیز ہے۔ اب روزے میں مشقت ہوتی ہے نا، ایک دم سے کھانا پینا چھوٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی محبت سے سمجھا رہے ہیں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، تمہیں کوئی تنگ کرنا تھوڑا ہی چاہتے ہیں۔ روزے کی فرضیت کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم روزہ اس لیے فرض کیا کہ متقی بن جاؤ، اور پھر پیار سے سمجھایا ایام معدودات، تھوڑے سے تو دن ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں تو سال کے 360 دن روزے فرض کرتے، رکھو، کیا کر سکتے تھے ہم؟ مخلوق ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی پکے کامل مومن کو، ایمان والے کو، عمل صالح کرنے والے کو اگر یہ کہیں کہ میری مخلوق ہے میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا، تو بھی وہ ناانصافی نہیں ہوگی۔ ان کی چیز ہے بھائی، ان کی چیز ہے، جیسے چاہے کرے، ان کی ملکیت ہے۔ میں اپنی ملکیت والی چیز میں، حالانکہ میں بھی عارضی، میری ملکیت بھی عارضی، اس میں میں کہتا ہوں میری مرضی، تو اللہ تعالیٰ ڈال دیں اگر کسی کو تو وہ حق و جانب ہے، ان کا حق ہے، لیکن وہ ایسا کرتے نہیں ہیں۔ پھر بھی وہ ہمیں چاہیں تو پورے سال، ساری زندگی روزہ رکھنے کا حکم کریں، لیکن وہ ایسا نہیں فرماتے، بلکہ روزے 1 مہینے کی تسلی کے ساتھ کہتے ہیں ایام معدودات۔ ارے بھائی گنتی کے ہی تو دن ہے، کر لو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اپنی گنتی پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی اس پر عظمت بیان کرو کہ اس نے تمہیں اس کی توفیق دی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور پھر تم اللہ کے شکر گزار بنو کہ اللہ نے تمہیں اس کی توفیق دی۔ ابھی ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دی۔ کتنی اللہ کی مخلوق ہے جو مسجد کے دروازے پہ آپ سے زیادہ مسجد کا قرب اس کو نصیب ہے، لیکن مسجد میں اندر نہیں آتی۔ اس پہ تکبر گھمنڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کا شکر کرے، ہمیں اللہ نے توفیق دی۔ کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ صاحب حیثیت ہیں، اللہ نے ان کو مال بھی خوب دیا ہے، بڑھیا سی گاڑی میں آئیں گے، ڈرائیور مسجد کے دروازے پہ لا کے گاڑی پار کرے گا، صاحب اندر نماز پڑھنے جائیں گے، ڈرائیور باہر بیٹھا رہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے توفیق۔ روزے کا بھی یہی حال ہے، محنت کریں گے، مزدوری کریں گے، پسینہ بہائیں گے، یہ اور اللہ نے راحتیں دی ہیں، ہر وقت راحت کے اندر ہے، پھر بھی روزہ نہیں رکھیں۔ اللہ جس کو توفیق دیتے ہیں، اس پر اللہ کی عظمت کرو کہ اللہ نے تمہیں توفیق دے دی کہ تم نے روزہ رکھ لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص مہینہ پھر ہماری طرف متوجہ ہے۔ ایک دعا یہ بھی آتی ہے، اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا،
اللہ ہمیں رمضان کے لیے سلامتی نصیب فرما دے اور رمضان کو ہمارے لیے سالم فرما دے۔ ہمارے بزرگوں میں بزرگ گزرے ہیں محدث حضرت مولانا بدر عالم صاحب، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرمانے لگے کہ اللہ میاں بس اب تو رمضان منہ پہ ہی آ گیا، بیمار تھے، صاحب فراج تھے، اب تو منہ پہ آ گیا، اب زندگی میں ایک رمضان اور دے دے، قبولیت کا وقت ہوگا۔ رمضان گزرا، یہ بھی گزر گئے۔ اتنی بڑی چیز ہے رمضان۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اندر سفیدت مردت الشیاطین، سرکش جنات بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیطان سرکش چھوٹے موٹے کھلے رہتے ہیں، انسان کا نفس لگا رہتا ہے اس کے ساتھ۔ یہی مسجد ہوتی ہے، رمضان میں بھر جاتی ہے، اور یہی عید کا چاند ہوتا ہے تو مسجد پھر ویران ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ مسجد سے روکنے والے دو سبب ہیں، ایک انسان کا نفس ہے اور ایک شیطان ہے، ایک بند ہوتا ہے ایک کھلا رہتا ہے۔ تو جو بند ہوتا ہے اس کی طاقت نہیں ہوتی ہے، تو جو اس میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان اس کو روک رہا تھا، اور جو اس وقت میں بھی نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا نفس اب عادی بن چکا ہے اس گناہ کا۔ اللہ نے فرمایا کہ رمضان اس لیے ہے تاکہ متقی بن جاؤ۔ متقی کا مطلب پتہ ہے؟ متقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اللہ کے دوست بن جاؤ گے۔ اللہ نے اپنے دوست کون ہے اللہ کے؟ اللہ نے خود فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ اللہ کے اولیاء ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تمہیں متقی بنانا چاہتا ہے کا مطلب اللہ تمہیں اپنا ولی بنانا چاہتا ہے۔ یہ رمضان ولایت کے لیے، اللہ کی دوستی کے لیے بہترین سیزن ہے۔ تھوڑی سی محنت کرنی ہے، بہترین موقع ہے کہ ہم اللہ کی ولایت حاصل کر لیں، اللہ کے ولی بن جائیں۔ اللہ کا ولی بننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ولی بننے کا فائدہ ہوتا ہے کہ پھر ہماری عزت اللہ کو اپنی عزت بنا لیتا ہے اللہ پاک۔ نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں من عادالی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا، میرے کسی ولی کی مخالفت کرے گا تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ اب ہماری عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی محافظ ہے، ہمیں کوئی ذلیل تو کرے اللہ پہ ڈال دیں گے۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کسی مسلمان کے اوپر ظلم کیا جائے اس کا سب سے خطرناک انتقام کیا ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، وہ مظلوم بس یہ کہہ دے کہ میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ بہت خطرناک، بہت خطرناک بات۔ اگر کسی پہ ظلم ہو، زیادتی ہو، اور وہ صرف اتنا کہہ دے اور سوچ لے میں کچھ نہیں کروں گا، اب اللہ ہی کرے گا، جلد یا بدیر خدا اس کو ذلیل کرے گا، ظالم۔ بہت خطرناک بات۔ تو اللہ ہمیں یہ ولایت دینا چاہتے ہیں۔ رمضان اس لیے آتا ہے، اس لیے اتنی بڑی عظمت اللہ کی طرف سے اس مہینے کی وجہ سے، اس مہینے میں جو اللہ اپنے بندوں کو دیتے ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ ہم اس کی تیاری ابھی سے شروع کریں۔ مثلا سارے سال اگر قرآن نہیں پڑھتے ہیں تو ابھی سے قرآن پاک پڑھنا شروع کریں تاکہ رمضان میں اپنی خواندگی کو بڑھا لیں۔ ایک پارہ پڑھے مثال ہے تاکہ رمضان میں 5 پڑھ سکیں روزانہ۔ اس کی ابھی سے تیاری کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ
جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی اور ماہ میں اتنی کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے ماہ شعبان میں رکھتے تھے. کیوں؟ تاکہ اس مشقت کی عادت پڑے. ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے اللہ کی طرف سے جب اللہ تعالیٰ فریضہ دیتے ہیں تو ابتدائی رمضان کے 1 2 کو تیر مارا 3 دن تو مشقت ہوتی ہے، چوتھے دن سے عادت پڑ جاتی ہے. یہ بھی اللہ ہی بناتے ہیں مزاج. پھر وقت آتا ہے کہ رمضان نکلتا ہے تو آدمی عید والے دن بھی دن میں کھاتے ہوئے پریشان ہو رہا ہوتا ہے، میں غلط تو نہیں کر رہا. یہ آسانی بھی اللہ کی توفیق سے ملتی ہے. آپ مسجد میں ایک نماز میں، جو لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں نا فجر میں نہیں آنکھ کھلتی، تو اس کا آسان وظیفہ یہ ہے کہ اگر آج جیسے ہفتہ ہے، اتوار کو آپ نے فجر کی نماز میں پہنچنا ہے، ہفتے کو آپ کی آنکھ نہیں کھلی، چلو کوئی بات نہیں، ظہر عصر مغرب عشاء خود اہتمام سے مسجد کی صف اول میں نماز کا اہتمام کر لو، فجر انشاءاللہ تمہیں ملنی شروع ہو جائے گی. جو تمہارے بس میں ہے وہ تم کرو، جو تمہارے بس میں نہیں ہے اللہ تمہارے لیے کریں گے. اخلاص ہونا چاہیے. روزے میں اللہ پاک کرتے ہیں نا کہ ہم روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں، 1 رکھا 2 رکھا 30 رکھا، چوتھے میں آسانی شروع ہو جاتی. اور دوسرا ایک وظیفہ حفاظ کے لیے ہے. روزے آسان بھی ہوں گے کہ پورے رمضان میں اپنے قرآن سنانے کی ترتیب رکھو. مثلا یہ تو سناؤ 29 روزہ 27 روزہ، یا اگر کم وقت میں سنانا ہے تو اپنا ہدف بناؤ، مثلا 15 روزہ سنانا ہے تو اب یہ نہیں کہ میں نے 15 روزہ پڑھنا ہے، نہیں، ابھی سے تیاری کہ میں نے اس رمضان میں 2 قرآن سنانے ہیں. 10 روزہ سنانی ہے تو یہ ترتیب بناؤ کہ میں نے رمضان میں اس سال 3 قرآن سنانے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ جب آپ ہدف کی طرف آگے بڑھتے رہے پتہ بھی نہیں چلے گا. جب رمضان پورا ہوگا تو دل پہ بوجھ ہوگا کہ یہ وقت کیسے نکل گیا. قرآن پاک کا بھی اللہ نے یہ رکھا، اعمال میں اللہ نے کشش رکھی ہے. آپ قرآن پاک پڑھیں، دوسرے دن وہ آپ کو خود بلائے گا، وہ پڑھو. آپ چھوڑ دیں گے، وہ آپ سے زیادہ آپ کو چھوڑے گا. اللہ نے یہ نیکیوں کا موسم رکھا ہے، یہ سیزن ہے کہ عمل کی طرف رغبت بڑھتی ہے. ابھی ہم نے عادت بنا لی تو اگلے رمضان کے بعد انشاءاللہ تھوڑی سی مشقت کے ساتھ ہم اس پر استقامت کریں. میں بھی پچھلے دنوں ایک سفر پہ تھا تو وہاں ایک مفتی صاحب نے بڑی عجیب بات کہی، اور واقعی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت صحیح بات کہی. وہ کہنے لگے کہ میں ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں، ان کا مدرسہ ہے، اسکول ہے جس میں حفظ قرآن کراتے ہیں، ہزاروں بچے حافظ ہو گئے ان کے ادارے سے. تو کہنے لگے میرا تجربہ یہ ہے کہ جو بچہ رمضان میں 1 مرتبہ قرآن سنائے، اگر اس کی اس رمضان میں 1000 غلطی آئی، مثال ہے، اگلے رمضان میں 1000 نہیں آئے گی، وہ 950 ہو جائے گی. 1000 تو نہیں آئے گی، پکی بات ہے. اور اس نے پھر کھڑے ہو کے سنا دیا، 950 غلطیاں برداشت کر گیا، تو اس سے اگلے رمضان میں 800 غلطیاں. نظام ہے اللہ کہ قرآن سنانا نہیں چھوڑنا، پڑھنا نہیں چھوڑنا. حافظ جو رمضان میں تراویح سنائے گا، نوافل میں قرآن سنا دے گا، تو اگلے رمضان تک کے لیے اس کی اس گاڑی کا قرآن پاک کو ساتھ چلنے کا پیٹرول فراہم ہو جائے گا. غلطی آئے گی، ایسی نہیں آئے گی. جس کو کچا پن کہتے ہیں وہ نہیں ہوگا، اس کا قرآن پختہ ہونے کا وظیفہ ہے.
ہمارے گھر میں کوئی حافظ ہو، بچہ ہو، لاکھ وہ جان چھڑائے، نہیں چھڑا اس کی جان، زبردستی کھڑے کرو، ہر آیت پہ اٹک رہا ہے، اٹکنے دو، اگلے سال مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ اتنا قرآن پاک کا یہ مہینہ، رمضان کا یہ مہینہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا اور بالخصوص آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند کس لیتے۔ یہ کنایا اس بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عبادت میں ہی کھپاتے اپنے آپ کو۔ اور اب اللہ نے شعبان دیا ہے تو یہ تیاری کا وقت ہے، ابھی سے سوچے، ابھی سے اپنی رمضان کی عام مصروفیات کو کم کر کے ہم نے کیسے عبادات میں وقت لگانا ہے، ابھی سے اس کی فکر ہمیں شروع ہو جائے، ابھی سے ہم اس کی تیاری کریں کہ ہمیں رمضان آ رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مغفرت عامہ آ رہی ہے۔ رحمت جب بارش برستی ہے تو پھر وہ کچی زمین کو صرف نہیں دیکھتی، پکی زمین پہ ہی برستی ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمی ہیں جو رمضان کی عمومی مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ ایک کون ہے؟ شراب پینے والا، وہ تو اللہ کا شکر ہے، امید ہے کہ ہم میں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ایک ہوتا ہے والدین کا نافرمان، اور ایک ہے قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں سے ناتا توڑنے والا۔ اس نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں، اس نے کیا ہے تو ہم بھی کریں گے۔ صلہ رحمی ایسا عمل ہے کہ رمضان کی شب قدر کی عید کی رات کی جو اللہ کی طرف سے رحمتوں کی طوفانی برسات ہوتی ہے اس سے بھی وہ شخص محروم رہتا ہے۔ تو کسی بھی نعمت کے، کسی بھی ثواب کے کام کو کرنے میں فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی رکاوٹ کو پہلے دور کیا جائے۔ مجھے اگر بارش چاہیے اور آسمان سے بارش برس رہی ہے تو میں چھت کے نیچے نہیں کھڑا ہوں گا، پھر مجھے باہر نکلنا پڑے گا، اپنے اندر سے وہ رکاوٹ کو ختم کرنا پڑے گا ابھی سے۔ اور بھائی دنیا میں معافی مانگنا آسان ہے، دنیا میں معافی مانگنا آسان ہے، تو یہ رکاوٹ ہم دور کریں۔ ہم خود دیکھیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں، تعلق داروں میں کسی بھی وجہ سے، کہیں وراثت کی وجہ سے جھگڑا ہے، کہیں آپس کے کاروباری معاملات کی وجہ سے جھگڑا ہے، اور کہیں آپس کے کاروباری کمپٹیشن مقابلے کی وجہ سے بھی جھگڑا، یہ بھی ایک مصیبت ہے، اس کو دور کریں۔ والدین ہیں تو ان کو راضی کریں، اور کوئی ایسا عادی گناہ زبان کو لگا ہوا ہے اس سے چھٹکارا حاصل کریں۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ملے گا آپ کو، میں ایک مثال کرتا ہوں، دنیا میں ہم جتنا مولویوں کو گالیاں دیں، سالہ ایسا اور مولویوں نے یہ کر دیا، مولویوں نے وہ کر دیا، مرنے کے بعد ہر آدمی اپنے مسلک، اپنی ہی دانش میں جس کو سب سے زیادہ اللہ کے قریب سمجھتا ہے جنازہ اسی سے پڑھواتا ہے۔ مقدر میں مولویوں کے ہی ہے جنازہ پڑھانا۔ آپ اپنے کسی لیڈر سے نہیں کہیں گے کہ وصیت کر جائیں میرا جنازہ پڑھا دے۔ کبھی سنا کسی کو وصیت کر جائے کہ جی فلاں علاقے کا ناظم میرا جنازہ، ہاں اگر ناظم محمد جیسا آدمی ہو تو کہہ بھی دے گا، وہ پھر تو حق بھی ہوگا اس کا، ہے نا؟ ساری زندگی گالیاں دیں گے۔ چنانچہ ایک صاحب تھے، وہ اپنے باڈی گارڈ کے ہاتھوں مارے گئے، ساری زندگی مولویوں کو گالیاں دیتے رہا، ساری زندگی ناموس رسالت سے متعلق قانون پر مولویوں کو برا کہتا رہا، لیکن جب وہ مر گیا تو ملحدانہ ذہن رکھنے والی اس کی اولاد بھی مولویوں کی خوشامد کرتی رہی، جنازہ پڑھا دو۔ ایسے ہی ہوا نا جی۔ ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب فوت ہو گئے،
انہوں نے ایک بیک جنبش اپنے ایک حکم سے 4000 مولوی اور مولویات کو قتل کیا، لیکن جنازے کے لیے پھر ان کو مولوی چاہیے تھا۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو غلط تو نہیں؟ تو میں جب ہمارے تحت شعور میں یہ بات موجود ہے تو یار زندگی میں کر لو نا، زندگی میں کر لو ایسا کہ ہم ایسے بن جائیں۔ تو یہ رمضان ہمیں یہ سوچ بھی دیتا ہے۔ ہم حلال کھانا چھوڑتے ہیں اللہ کے لیے، تو بس حرام بھی چھوڑ دیں اللہ کے لیے، حلال بھی چھوڑ رہے ہیں نا اللہ کے لیے، حرام بھی چھوڑ دو اللہ کے لیے، مشکل تو نہیں ہے۔ تھوڑا سا آگے قدم بڑھانا پڑتا ہے۔ ایک وقت تھا، اللہ معاف کرے، اب جو حالات ہیں ہمیں اچھی طرح یاد ہے، ہمارے بچپن میں جن گھروں میں ٹی وی بھی ہوتے تھے تو رمضان سے پہلے کالا کپڑا باندھ کے بند کر کے اسٹور میں رکھ دیا جاتا تھا ان کو، رمضان رمضان۔ یہ جتنے یہ سینما بنے ہوئے نا ہمارے بندر روڈ پہ اور ادھر ادھر، ان کے جو اوپر پوسٹروں کے اوپر کالے کپڑے سے ڈھک دیا جاتا تھا اس کو، رمضان ہے، گندی تصویریں دیتے ہیں۔ اور اب ماشاءاللہ رمضان ٹرانسمیشن ہو رہی ہے۔ ٹی وی کو حرام کہنے والے اور سمجھانے والے لوگ ہی یہ کام کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے ماشاءاللہ۔ اب آپ کا جو روزے کا مشکل وقت نہیں گزرتا ہے وہ آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے گزاریے، لطف لیجیے۔ آپ کھانے پینے کا لطف نہیں لے سکتا ہے تو آنکھیں سینکنے کا لطف لیجیے وہاں پہ۔ اس کام کے لیے نہیں ہے رمضان۔ رمضان المبارک میں انفرادی اعمال پر توجہ دے۔ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کا یہ سلسلہ شروع فرمایا تھا، باضابطہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، چھوڑنے پہ گناہ ہے، اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے اس کے چکر میں اپنی انفرادی تہجد چھوڑ دی، بھائی اس کا اہتمام کرو۔ سارے سال اگر ہم رمضان تہجد نہیں پڑھتے ہیں تو رمضان میں سحری کے لیے تو اٹھتے ہی اٹھتے ہیں نا، ہر آدمی اٹھتا ہے تقریباً، اٹھتے ہیں، 2 رکعت بھی پڑھ لو یار۔ اس سے کیا ہوگا کہ عادت پڑھنی شروع ہوگی، تہجد کے پڑھنے والوں میں شمار ہو جائے گا، چاہے سارے سال نہ پڑھی ہو، گنتی میں آ جائیں گے۔ اور اس کے لیے ابھی سے تیاری شروع کریں۔ ابھی تیاری کیا ہے؟ عشاء کے بعد 2 رکعت اضافی پڑھ لیں تہجد کی نیت۔ یہ ہے رمضان کا استقبال۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہار لے کے کھڑے ہو جائیں، رمضان آئے گا تو ہار پہنائیں گے۔ رمضان کا استقبال یہ ہے کہ جو کام رمضان میں بھرپور محنت سے کرنا ہے ابھی اس کی تیاری شروع کر دیں۔ جیسے ظہر سے پہلے سنتیں ہم پڑھتے ہیں نا تو ظہر کی تیاری ہے، اسی طرح یہ رمضان کی تیاری، اعمال میں اپنے آپ کو لگائیں۔ ایک بہت بڑی ہماری کمزوری ہے کہ ہم خلوتوں میں بیٹھ کے اللہ سے مانگتے نہیں، اللہ سے مانگنے کی عادت ہے۔ رمضان میں جگہ جگہ پروگرام ہوتے ہیں تو اجتماعی دعا ہوتی ہے، بہت مبارک ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اجتماعی دعا میں شرکت کر لی ہماری دعا ہو گئی۔ نہیں، اس کے اپنے اثرات ہیں، اس دعا کے اپنے اثرات ہیں، اور خلوت میں بیٹھ کے تنہا اللہ سے مانگنے کے اپنے اثرات ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہو میری زندگی میں جو میرے اور میرے رب کے درمیان راز ہو، کسی کو نہ پتا، کچھ ایسی چیز ہو، کچھ ایسے اعمال ہو جو میرے اور میرے رب کے درمیان راز ہوں، اس کی ہم کوشش کریں۔ رمضان میں ہم کو یہ وقت بھرپور ملے گا، ابھی سے ہم تیاری شروع کریں۔ کچھ وقت 2 منٹ بیٹھ جائیں، اللہ سے مانگیں۔ اب لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ ذہن میں نہیں آتا کیا مانگیں، بھائی معافی مانگو اللہ سے، معافی مانگو۔ نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں 7 آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک وہ آدمی ہے جس کا رات کی تنہائی میں صرف اللہ کے خوف سے آنسو نکل گیا۔ معمولی بات نہیں ہے۔ کیا فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنا لو۔ اپنا کوئی کام ہوتا ہے نا، جا کے ابھی آ جائے FBR کا نوٹس آ جائے تو وکیل کی کیسی خوش آمدید کرتے ہیں، ہنس رہے ہیں اس کے سامنے،
مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی خوشامد جو کرنی ہے چاپلوسی، یہ چاپلوسی رب کے آگے کر لو، اللہ کے آگے ہم کر لیں۔ ابھی اس کی عادت، ابھی دو منٹ سے ہم شروع کریں، انشاءاللہ رمضان میں اللہ ایسی توفیق دے گا کہ ہمیں وقت کم پڑے گا۔ ابھی سے تیاری کریں، تخلیے میں مانگنے کی، خلوت میں مانگنے کی، کچھ ایسا مانگے۔ پھر اللہ پاک ایسا ہمارے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ وہ مجمع میں بھی بیٹھتے تھے تو ان کا تعلق اللہ سے ایسا ہوتا تھا کہ وہ جلوت میں بیٹھ کے خلوت کے مزے لے رہے ہوتے۔ ہوتا ہے نا ایسے؟ اگر مثال کے طور پہ کوئی بہت ہی مزیدار لذیذ قسم کی چیز آپ منہ میں رکھتے آئے ہوئے ہوں، کھاتے آ جائیں، بیٹھ گئے بیان میں، لیکن مٹھاس ہے منہ میں۔ کوئی بہت بڑھیا پروگرام آپ چھوڑ کے آئے ہیں، نماز میں آئے، کسی ویسے ہی آپ چلے گئے مجبوری میں، دماغ آپ کا وہاں اٹکا رہتا ہے۔ ایسا ہے نا؟ مسجد میں آتے ہیں، بیچ میں سے دکان سے اٹھ کے دماغ دکان میں ہوتا ہے، 4 رکعتوں میں 4 دکانوں کا حساب ہو جاتا ہے، دماغ وہاں اٹکا ہوا۔ تو اللہ سے ایسا تعلق ہو کہ جب آئیں اپنی جلوت میں تو بیٹھے ہوں جلوت میں تو خلوت کا مزہ آئے، اور جب خلوتوں میں چلے جائیں تو ساکت ہو سخندانی، تو میں ہوں اور میرا رب ہے۔ یہ اس کی مشق کا وقت ہے، وہاں حاصل کرنا ہے، محنت کرنی ہے۔ ابھی عادت ہوگی تو محنت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو رمضان جائے گا تو ہم اولیاء اللہ ہوں گے انشاءاللہ، اگر کوشش کریں گے۔ اور جب اولیاء اللہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہماری غیرتوں کا پاس رکھے گا۔ حدیث میں آتا ہے ان من عباد اللہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پہ قسم اٹھا لے، بے سوچے سمجھے منہ سے نکل گیا، تو اللہ ان کی لاج رکھتا ہے، اللہ کر دیتا ہے ان کے، تاکہ میرا یہ بندہ جھوٹا نہ ہو، اللہ کر دیتا ہے اس کی وجہ سے، اللہ اس کو بری کر دیتا ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر جماعت تبلیغ، ایک موقع پر انہوں نے فرمایا یہ کبھی اللہ کے، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ آدمی اپنے حال میں مدہوش، اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کبھی غم کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، کبھی خوشی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ میں نے خود اپنے حضرت کو کئی دفعہ بیان کے بعد پوچھتے ہوئے سنا، میں نے مجھ سے پوچھا ابے بھائی مجھے تو یاد ہی نہیں میں نے کیا کہا، کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں کرتی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے تعلق ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرتے ہیں تو اللہ ان سے کہلوا رہے ہوتے ہیں۔ جس کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ جب سمجھ میں آتی ہے جب ہم اس راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کو مثال کے طور پہ ناز آباد جانا ہے، ٹھیک ہے؟ ناز آباد جانا ہے، اپنے گھر جانا ہے، یہاں دکان ہے آپ کی یا آپ نے دکان جانا ہے، آپ گاڑی میں بیٹھیں گے، 10 قسم کے خیالات ہوں گے، پڑوس باتیں بھی کر رہے ہوں گے، اور پھر آپ جب دکان پہنچ جائیں گے یا ناز آباد اپنی مطلوبہ جگہ میں پہنچیں گے، گاڑی سے اتریں گے، گاڑی لو کر کے چلے جائیں، کیونکہ آپ کے دماغ میں ایک ہدف ہے، وہاں جانا ہے، آپ کی منزل وہ ہے۔ بہت کم ہوتا ہے 100 میں سے 1 دفعہ کہ آپ راستہ بھٹک جائیں، ادھر کے ادھر نکل جائیں۔ تو اگر ہمارے، تو یہ میں عرض کر رہا ہوں، ان حضرات کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، تو وہ پھر ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اس کام کے لیے ہے رمضان میں ہم وہ درجہ حاصل کریں۔ میں ایک ایک پروگرام تھا ہمارے یہاں مسجد میں، تو حضرت مولانا اعجاز مصطفیٰ صاحب جو ہمارے امیر ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کراچی کے، وہ بھی تشریف لا رہے تھے کھانے پہ، تو ان کو کسی اور پروگرام سے آنا تھا، تو ہم ان کا انتظار کر رہے تھے کھانے، تو ہمارا ایک عزیز بچہ مجھ سے کسی بات پہ الجھ رہا تھا، اب اس کو میں سمجھا رہا تھا، وہ پھر الجھ رہا تھا، کیونکہ وہ ہمارا عزیز تھا اور بے تکلفی تھی، تو وہ ہر بات میں ایک بات کروں پھر وہ الجھا دیں گے، اس کو سمجھاؤ۔ اتنے میں حضرت
تشریف لے آئے مولانا اعجاز صاحب، اور وہ آن کے ہمارے ساتھ بیٹھے، کوئی ان سے ہم نے بات نہیں کی، سلام دعا، انہوں نے گفتگو اس طرح شروع کی کہ میری ہی بات کو انہوں نے اور اچھے انداز سے سمجھا دیا. میں نے کوئی بات نہیں کی. اب آپ اس کو کچھ یہ نہیں کہہ سکتے کوئی علم غیب ہے، کشف نہیں. مجھے اس بات پر پریشانی ہوئی. کیوں؟ اس لیے پریشانی ہوئی کہ وہ بچہ یہ سمجھے گا کہ میں نے حضرت مولانا سے اس کی شکایت کی ہے کسی وقت میں کہ یہ ان باتوں میں مجھ سے الجھتا ہے. میں پریشان ہوا. میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ یار یہ کیسے ہو گئی بات؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے پڑھا ہے نا، حدیث میں آتا ہے ان لکل شیء ثقالا، ہر چیز کو چمکانے کے وسائل ہوتے ہیں. لکڑی چمکانی ہے تو لکڑی کی پالش الگ ہے، لوہے کا زنگ دور کر کے اس کو چمکانا ہے تو اس کی پالش الگ ہے. تو نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان لکل شیء ثقالا، ہر چیز کو نیا بنانے کے چمکانے کے اسباب ہیں. وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، دل کو چمکانے کا طریقہ وہ اللہ کا ذکر ہے. فرمانے لگے کہ جب آدمی اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، یہ اس کے دل میں اس طرح اترتا ہے، اس کو خود احساس نہیں ہوتا کہ میں نے کہنا کیا ہے، اللہ موقع محل کے حساب سے بات خود کہلوا دیتے ہیں، اس کو خود بھی ادراک نہیں ہوتا. آپ لوگ پتہ نہیں بزرگوں کی مجلسوں میں جاتے ہیں نہیں جاتے؟ ہم نے ایسے اپنے آنکھوں سے یہ دیکھا کہ ہم اپنے مشائخ کے خدمت میں حاضر ہوئے کہ اس مجلس کے بعد حضرت سے عرض کریں گے حضرت یہ پریشانی ہے، یہ سوال کرنا ہے، یہ عقدہ حل کرنا ہے، لیکن حضرت کے بیان میں ہی وہ سارے سوالات کے جوابات مل گئے. اب وہ پوچھ رہے بیٹا کیسے آئے، جب کیا کہیں کس لیے آئے؟ الحمدللہ خود مشاہدہ کیا. کیوں؟ اللہ نے ان کے دل میں خود ہی وہ بات ڈالی اور زبان سے کہہ، ان کو بھی نہیں پتا. تو رمضان ہمیں اس راستے پہ چلانے کے لیے اب کرنا کیا ہے؟ اب میں خلاصہ نکالنا، ابھی سے تیاری شروع کر. رمضان میں اگر 10 گھنٹے اللہ کو دینے ہیں تو ابھی 10 منٹ سے شروع کریں. دوسرا عمل رمضان کا کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت بہت بڑھ جاتی تھی رمضان میں. کثرت سے اللہ کا ذکر ہو. حدیث میں سکھایا گیا ہے کلمہ طیبہ پڑھے اور سوال کرے اللہ سے جنت کا، پناہ مانگے جہنم سے. اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. کثرت سے پڑھے. اور پھر آخری عشرہ آئے اللہم انک عفو تحب، یہ تو پورے سال پڑھنے کی دعا ہے، اس میں ذرا اہتمام زیادہ کریں. اور چوتھی چیز گناہوں سے اپنے آپ کو ہم بچائیں. گھر میں ماحول ہو، رمضان کا ماحول ہو، پتہ چلے رمضان ہے. آخری بات سناتا ہوں. حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فضائل اعمال آپ پڑھتے ہوں گے، ان کے رمضان کے معمولات بڑے عجیب ہوتے تھے. 24 گھنٹے میں 31 قرآن پاک پڑھتے تھے. یعنی مہینے میں 31 قرآن اس طرح ہوتے تھے کہ جو پارہ رات کو تراویح میں سناتے تھے اس کو تراویح کے علاوہ 30 مرتبہ دہرا لیا کرتے تھے. تہجد میں پڑھ لیا، اوابین پڑھی، اشراق پڑھی، چاش پڑھی، نوافل میں مطلب کرتے کراتے بن نظر پڑھتے 30 مرتبہ پڑھا. تو رمضان میں جب قرآن پاک کا تراویح میں ختم ہوتا تھا تو 31 قرآن ان کے پورے ہوتے. تو ایک دفعہ ایک صاحب ان سے ملنے آئے تو انہوں نے کہا چلو ظہر میں ملیں گے. ظہر کے بعد وہ بیٹھے رہے کہ وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں. تسبیح پڑھ کے انہوں نے سنتوں کی نیت باندھی تو انہوں نے کہا چلو اور 5 منٹ ٹھہر جاتے. وہ تو پورا پارہ پڑھا انہوں نے. اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے پھر 2 رکعت نوافل پڑھے، اس میں پڑھ لیا. اس کے بعد انہوں نے اپنے کمرے میں سیدھے چلے گئے بغیر نگاہ اٹھائے، وہاں پڑھنا شروع کیا. تو وہ صاحب تشریف لائے، کمرے میں دروازہ کھٹکھٹا کے کہا
مولوی صاحب صرف ایک بات کہوں گا، رمضان ہمارے یہاں بھی آتا ہے پر اس طرح بخار کی طرح نہیں آتا، باقی عید کے بعد میں نہیں۔ وہ بھی بزرگوں کے دیکھے ہوئے تھے نا، تو انہوں نے کہا بھائی معمولات کا وقت ہے تو ہر 24 گھنٹے کے معمولات ہیں، تو پھر میں کیا اس میں ان کو تنگ کروں؟ تو کچھ ترتیب بنائے ہم سب، اللہ تعالیٰ یہ رمضان ایسا ہو کہ ہم میں کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جس کو ولایت نہ ملی، وہ پھر مزے ہی مزے ہے، ولایت مل جائے پھر مزے ہی مزے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا اپنی محبت عطا فرما، اللہ تو اپنا تعلق اپنی معرفت عطا فرما، ہم سب کو رمضان کی نعمت نصیب فرما، ہمارے اہل خانہ کو، گھر والوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، سب کو رمضان نصیب فرما۔ اے اللہ تو اس رمضان کی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں، دوزخ سے آزادی کے پروانے ہمیں نصیب فرما، ہر ایسے عمل سے، ہر ایسے گناہ سے ہماری حفاظت فرما جو تیری رحمت عمومی سے ہمیں محروم کر دے۔ یا اللہ تو محروم نہ فرما، یا اللہ محروم نہ فرما، ہماری جائز ضروریات کو اپنے غیب سے پورا فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حافظ صاحب کو صحت تامہ عطا فرما، اے اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں کمن و کیفن برکتیں عطا فرما، تا حیات زندگی کے آخری سانس تک اللہ ان کو قرآن سناتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایسا بنا زندگی کے آخری سانس تک قرآن پاک پڑھتے رہنے اور سناتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیرے گناہگار بندے ہیں، پاپی ہیں، گناہگار ہیں، اے اللہ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے تو اس نعمت سے ہم کو محروم نہ فرما، اللہ کسی گناہ کی وجہ سے اس نعمت سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہر ایسی بیماری، ہر ایسی تکلیف، ہر ایسے گناہ سے تو ہماری حفاظت فرما جو ہمیں رمضان کے روزے رکھنے یا تراویح سنانے سے معذور کر دے۔ یا اللہ تو ہمیں محفوظ فرما، ہم سب کو، ہماری نسلوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ تو یہ رمضان ہمیں ایسا گزر ہوا کہ ہمیں تیری طرف سے ولایت کا پروانہ مل جائے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے بڑوں کے سامنے سرخرو فرما، اے اللہ بے آبرو ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم سب کو اے اللہ حرمین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ مقبول حاضری نصیب فرما۔ اسباب پیدا کرنا تیرا کام ہے، یا اللہ تو بلا اسباب کے نصیب فرما۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، ہماری حاجات کو اپنے غیب سے پورا فرما۔ اللہم وسع رزقی وسعة لا احتاج الى احد من خلقک سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔